لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والے ویڈیوز اب تک سب سے پہلے پہنچے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ ذرا سوچیں اور اندازہ لگائیں، انسان طاقت کی بنیاد پر ظلم کرتا ہے، طاقت کی بنیاد پر زیادتی کرتا ہے، لیکن بھول جاتا ہے ایک دن قیامت کا ہے جہاں ہر ایک کو حاضر ہونا ہے اور رب کی بارگاہ میں جواب دینا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور آگے بڑھیں، پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں آنسو کو آپ دیکھیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول ابھی تک نہیں کیے تھے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، حضرت حسین کو کفار قریش نے بھیجا اور کہا کہ جا کر کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ ہمارے معبودان باطل کو برا نہ کہیں۔ حسین تشریف لائے، حضرت حسین ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا تھا، آئے حضور کو سمجھانے کے لیے، اور حضور کے پاس جیسے ہی آئے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، حسین کے بیٹے صحابی بن چکے تھے حضرت عمران، وہ وہاں تشریف فرما تھے۔ اللہ اکبر، حسین آئے اور آنے کے بعد حضور سے جیسے انہوں نے کچھ کہا تو پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ تمہارے معبود کتنے ہیں؟ تو انہوں نے کہا 5 زمین پر ایک آسمان میں۔ فرمایا تم کس کو کس طریقے سے پکارتے ہو؟ کہا بہت مصیبت آتی ہے تو آسمان والے کو، باقی زمین کو، زمین والے کو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے رہے اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت پیش کی۔ حسین کے دل میں اللہ کے رسول کی دعوت اتنی بیٹھ گئی کہ حضرت حسین جو ہے وہ کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گئے۔ جیسے ہی مسلمان ہوئے، آپ جانتے ہیں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حسین کا بیٹا عمران محفل میں موجود تھا، لیکن جب حسین کفر کی وادیوں میں تھے اور آئے تو جگہ تک نہیں دی، لیکن جیسے ہی حضرت حسین بن گئے، اسلام قبول کر لیا، بیٹا اٹھتا ہے اور اپنے باپ کی پیشانی کو چوم لیتا ہے۔ بیٹے نے جب باپ کی پیشانی چومی، حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رسول اعظم رو پڑے، اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ماتھے کی آنکھوں نے دیکھا کہ جب حضرت حسین کو روانہ کیا جا رہا تھا تو حضرت عمران اور دیگر صحابہ حضرت حسین کو چھوڑنے جا رہے تھے۔ سرکار نے فرمایا بیٹے کا اپنے باپ کے ساتھ محبت بھرا یہ سلوک دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ اندازہ لگائیں اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، میرے آقا کی شان دیکھیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کو دیکھیں۔ آپ ذرا سوچیں، آپ ذرا غور کریں، انسان اپنی طبیعت کی بنیاد پر روتا ہے، انسان اپنی پریشانی کی بنیاد پر روتا ہے، انسان اپنی بچیوں کے بن بیاہی زندگی گزارنے پر روتا ہے، لیکن یا رسول اللہ آپ کی عظمتوں پر قربان روتے ہیں تو خوف خدا میں روتے ہیں، نماز میں روتے ہیں، اور زندگی اس طریقے سے امت کے غم کے اندر روتے ہوئے گزارتے نظر آتے ہیں۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ام سلمہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرما ہیں۔ حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم حاضر آئے اور حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جلوہ گر ہیں۔ اللہ اکبر، جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم حاضر ہو کر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، امام حسین کی طرف اشارہ کر کے عرض کرتے ہیں سرکار آپ کی امت آپ کے اس بیٹے کو قتل کر دے گی، شہید کر دے گی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اپنے لخت جگر کی شہادت کے تصور سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے۔ جانتے ہیں اس کے بعد رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی اٹھائی اور ام سلمہ کو پیش کیا اور فرمایا ام سلمہ جب یہ مٹی خون ہو جائے تو سمجھ لینا کہ میرا بیٹا حسین شہید ہو گیا ہے۔ آپ اندازہ تو لگائیں پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے کی شہادت کے تصور سے گریہ زاری کرتے نظر آتے ہیں، آپ دیدہ ہوتے نظر آتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی کا اظہار محبت تھا اور اپنے بیٹے کے حوالے سے فکر مندی تھی جس کی بنیاد پر آنکھوں سے آنسو نکلے۔ یہاں ضمناً عرض کرتا ہوا چلو، بہت اچھی طریقے سے بات ذہن کے اندر محفوظ کر لیں۔ اللہ اکبر، رونا کس طریقے سے رونا چاہیے، کب رونا چاہیے، اور یہ بات یاد رکھیں شریعت نے کیا حدود متعین فرمائے ہیں رونے کے، اسے ذہن میں محفوظ کر لیں۔ آپ یاد رکھیں چلا کر کے رونا کسی کے انتقال پر شریعت نے اسے پسند نہیں فرمایا۔ نوحہ کرنا شریعت نے پسند نہیں فرمایا، منع فرمایا پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ لعنت فرمایا ہے اس اوپر جو چلا کر کے کسی کے انتقال پر روتے ہیں، سرکار نے اسے پسند نہیں فرمایا۔ رونا یاد رکھیں آنسو بہنے چاہیے، اور سرکار جس طریقے سے مسکراتے تھے تو کہا حضور نہیں لگاتے تھے، ایسے ہی رونے میں بھی حضور کی آواز بلند نہیں ہوتی تھی، دل اندر سے کانپتا تھا، آنکھوں سے آنسوؤں کے سمندر جاری ہو جاتے تھے، لیکن مصطفیٰ کے رونے کی بہت زیادہ چلانے کی آواز اس طریقے کی کبھی نہیں آتی تھی۔ تو رونے کی سنت بھی یہ ہے کہ آپ کا دل دکھے تو آنکھوں سے آنسو بھلے جاری ہو جائیں، کہ یہ بھی مصطفیٰ جان رحمت کی سنت مبارکہ ہے، لیکن چلانا، ماتم کرنا، نوحہ کرنا یہ رسول اعظم کو نہ پسند تھا، نہ یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، آپ ذرا سوچیں اور اندازہ لگائیں، پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت قتادہ، اللہ اکبر، کون حضرت قتادہ؟ رسول اعظم کے جانثار حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی۔ جنگ احد کے موقع پر پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت قتادہ کو اپنی کمان عطا فرمائی تھی۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کوئی تیر حضور تک جانے نہیں دیتے تھے، سرکار کے سامنے اپنا چہرہ کر دیتے، کوئی تیر چلتا تو حضرت قتادہ اسے روکتے، سرکار کے چہرے تک جانے سے روکتے، اللہ اکبر۔ لیکن کمان ٹوٹ گئی، جب کمان ٹوٹی تو اب روکنے کے لیے کوئی سہارا نہیں بنا، تو حضرت قتادہ اپنے چہرے کو آگے کر دیتے تھے کہ تیر حضور تک نہ پہنچے۔ ایسے میں ایک تیر چلا اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کے ڈھیلے میں لگا اور آنکھ کا ڈھیلا باہر آ گیا۔ حضرت قتادہ اپنے آنکھ کے نکلے ہوئے ڈھیلے کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، بارگاہ رسول میں حاضر ہوتے ہیں، سرکار نے اپنے عاشق کے آنکھ کے ڈھیلے کو باہر نکلتے ہوئے دیکھا تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آقا رو پڑے، آقا آپ دیدہ ہو گئے، اور اس کے بعد اللہ اکبر پیغمبر رحمت نے اس آنکھ کے ڈھیلے کو اپنے ہاتھ میں لے کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ میرا قتادہ میرے سامنے اپنے چہرے کو کیا تھا اور میرے چہرے تک کوئی تیر نہ آئے، اس نے سارے تیر اپنے چہرے پر لیے تھے، اے اللہ قتادہ کی آنکھ کو پہلے سے خوبصورت اور تیز کر دے۔ اور یہ کہتے ہوئے حضور نے اس ڈھیلے کو اٹھایا اور حضرت قتادہ کے آنکھ جہاں سے نکلی تھی وہاں رکھ دیا۔ راوی بیان کرتے ہیں پہلے کی آنکھ سے زیادہ قتادہ کی آنکھ خوبصورت بھی لگتی تھی اور تیز بھی نظر آنے لگ گیا تھا۔ آپ اندازہ لگائیں، اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، اپنے صحابی کو تکلیف میں دیکھ کر حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اپنے صحابی کو پریشانی میں دیکھ کر حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اپنے صحابی کو غمگین دیکھ کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، حالات بدلتے جا رہے ہیں، آنسوؤں کا دور ختم ہوا، ظلم کا دور بڑھ رہا ہے، زیادتی کا دور بڑھ رہا ہے، دل سخت سے سخت ترین ہوتا جا رہا ہے۔ یاد رکھیں قرآن مقدس کا مطالعہ کریں تو پتہ چلے گا اللہ اکبر رونا کتنا اہم ہے، رونے کے فوائد کتنے ہیں، اور رونے سے اللہ عز و جل دل کو کتنا منور کرتا ہے، رونے سے اللہ عز و جل دل کو کتنی تازگی عطا فرماتا ہے۔ آئیے میں آپ کو سمجھا
جاتا ہوا چلوں۔ اللہ اللہ، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ سے فرمایا، عبداللہ مجھے قرآن سناؤ، قرآن کی تلاوت کرو عبداللہ۔ حضرت عبداللہ عرض کرتے ہیں حضور قرآن تو آپ کے سینے پر نازل ہوا، میں آپ کو قرآن سناؤں؟ سرکار فرماتے ہیں ہاں عبداللہ، دوسرے سے قرآن سننا بھی مجھے اچھا لگتا ہے۔ آپ اندازہ تو لگائیں، اے مسلمانوں ذرا سوچو، تمہیں گانا سننا اچھا لگتا ہے، مصطفیٰ کو قرآن سننا اچھا لگتا تھا۔ جن کے سینے پر قرآن نازل ہوا وہ رسول اعظم اپنے صحابی سے کہتے ہیں کہ قرآن سناؤ۔ حضرت عبداللہ نے قرآن کی تلاوت سورہ النساء کی شروع کی، پڑھتے گئے پڑھتے گئے پڑھتے گئے، جب اس آیے کریمہ پر پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، جب یہاں تک پہنچے تو آپ جانتے ہیں سرکار نے روک دیا۔ جب حضرت عبداللہ ابن مسعود روکے، نگاہ اٹھا کر دیکھی تو حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری و ساری تھے، سرکار رو رہے تھے۔ پتہ چلا قرآن سن کر کے رونا یہ مصطفیٰ کی سنت مبارکہ ہے، یہ پیغمبر رحمت کی سنت مبارکہ ہے۔ لیکن آج تو قرآن سن کر کے آدمی باتیں کرتا رہتا ہے، قرآن سن کر کے معاذ اللہ آدمی بور ہوتا رہتا ہے، قرآن سن کر کے انسان اپنے آپ کو چاہتا ہے کہ جلدی سے قرآن کی تلاوت ختم ہو جائے۔ افسوس، صد ہزار افسوس، قرآن سن کر کے آنسو بہانا یہ نبی کی سنت مبارکہ ہے، یہ پیغمبر رحمت کی سنت مبارکہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرآن سن کر گریہ زاری فرماتے تھے۔ آپ